السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اصول تفسیر یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ قرآن مجید ہمیں صحیح سمجھ آ جائے اور ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں اور رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، اور اس میں دوسرے لوگ جو ہیں مسلمان، ان کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے صحیح قرآن مجید کی تفسیر پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ یہ اصول تفسیر کا مقصد ہے۔ اصول تفسیر جو ہیں مختلف مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، جو بنیادی ہیں وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اصول تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اس کے عربی الفاظ اس طرح ہوں گے: تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اگر مجمل ہے تو اس کی تفسیر دوسری آیات جس میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہوتا ہے اس کی وہ وضاحت کر دیتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث کو ٹھکرا دیا جائے، یہ غلط مطلب ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن کی تفسیر احادیث رسول سے نہیں کرتے، وہ اصل میں اپنی آراء کو قرآن کی تفسیر میں داخل کر دیتے ہیں، اپنے قیاس کو جو ہے وہ اس میں داخل کر دیتے ہیں، مغربیت کے افکار کو اس میں وہ داخل کر دیتے ہیں۔ تو جو اصل قرآن مجید کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس سے کیا ہے پھر ہٹ جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے دائرے میں رہ کر جو ہے شریعت کے مطابق اس کی تفسیر کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کی جائے، تفسیر القرآن بالحدیث، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ سب سے بڑے جو ہے مفسر ہیں، تفسیر و تشریح کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ذمہ داری بھی لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن مجید کو، وحی کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، تفسیر سے اس کو بیان کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے قرآن پر عمل کر کے بھی لوگوں تک اس کو پیش کیا ہے، صحابہ کو بتلایا ہے کہ قرآن مجید کے جو مجمل الفاظ ہیں، معانی ہیں، ان کا جو تشریح، جو عملی تشریح ہے وہ کیسے ہوگی۔ جس طرح کہ اقیم الصلاۃ، اسی طرح حج کے مسائل، عمرہ وغیرہ، اس طرح قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان کو کیا ہے کر کے صحابہ کرام کو پیش کی ہے اس کی تفسیر۔ اسی طرح تفسیر القرآن کا جو تیسرا اصول ہے، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ قرآن کی تفسیر جو ہے صحابہ کے اقوال سے کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام نے وہ زمانہ پایا تھا جس زمانے میں قرآن مجید اترتا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو بھی پایا۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اس الفاظ کی، ان قرآن مجید کے الفاظ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر جو ہے وہ لے لیتے تھے، ان کو علم زیادہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں بھی کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، ان کے اقوال کو لینا یہ بھی اصول تفسیر کا ایک اصول ہے۔ اس طرح چوتھا اصول
کہ تفسیر القرآن باقوال کبار تابعین، کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے جو کبار تابعین ہیں ان کے اقوال کے ذریعے سے کرنا، یہ بھی کیا ہے اصول تفسیر کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کے لیے شان نزول کا علم ہونا یہ بھی کیا ہے لازمی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کا معلوم ہونا یہ بھی لازمی ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اسرائیلیات کی جو روایات ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اقوال، صحیح روایت کون سی اور ضعیف کون سی ہے، صحیح کو بیان کرنا۔ اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے قرآن مجید کی گرامر عربی کا آنا یہ لازمی ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن مجید کو واضح عربی میں نازل کیا، قرآن عربی غیر ذی عوج، کہ یہ قرآن عربی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا یہ بھی لازمی چیز ہے، اس میں صرف و نحو بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سیاق اور سباق کا معلوم ہونا بھی لازمی ہے، یعنی آپ جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اس سے پہلے والی آیت کیا کہتی ہے اور اس سے بعد والی آیت کیا کہتی ہے، تو سیاق و سباق کا علم ہونا یہ بھی لازمی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید